إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، عظمت، جبروت، شہنشاہیت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام عالمین کا اکیلا پروردگار اور اکیلا پالنہار ہے. اسی نے ہر چیز کو اپنی حکمت سے ایک وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر چیز اسی کے حکم سے اپنے اپنے وقت پر ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اور تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو اسی اللہ کے سامنے ایک دن حاضر ہونا ہے، جانا ہے، اور اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. بے شمار درود و سلام ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، خصوصاً پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم سب امتی ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبیک وعبدک محمد. محترم حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش اور امتحان کے طور پہ پیدا کیا. یہ جو دنیا ہے ہم اس میں جی رہے ہیں، اس میں ہم آنے سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہم آنے والے، اور جب ہم آئے تو بھی ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. لیکن جیسے جیسے عمر گزری ہم کو اس دنیا کا مزہ لگا. پھر جب ہم بڑے ہوئے، اس دنیا میں جیتے گئے، ایک عمر کو پہنچے، تو پھر حال یہ ہوا کہ اس دنیا سے جانے کا دل نہیں کرتا. اس دنیا میں خوب دل لگا، دل خوب ایسا لگا کہ انسان اس وعدے کو بھول گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس سے لیا کہ تمہیں لوٹ کے میرے پاس آنا ہے. پھر انسان اس دنیا میں جینے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا، اور ایسا لگا کہ شاید دنیا سے انسان کبھی جائے گا نہیں. جن لوگوں کو دنیا سے شدید محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، اللہ رب العالمین نے ان سے سوال کیا قرآن مجید میں کہ اگر ان کو ہزار ہزار سال کی عمریں بھی دے دی جائیں تو کیا پھر انہیں واپس نہیں آنا ہے؟ یعنی انسان کو چاہے چھوٹی زندگی ملے چاہے بڑی زندگی ملے، لوٹ کے جانا ہی جانا ہے، لوٹ کے جانا ہی جانا ہے. اور یہ جو خواب ہوتا ہے، یہ جو خیال ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت دل نشین خواب ہے. یہ ایک ایسا خیال ہے جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اگر ہم تاریخ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کئی بادشاہوں نے بہت زیادہ دولت خرچ کی،
جادوگروں کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارا علم ہے، کس بنیاد پہ یا کس بات کے لیے انہوں نے پیسہ خرچ کیا، دولت خرچ کی؟ بادشاہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ہم جیتے رہیں، ہمیں موت نہ آئے، کوئی ایسی دوا بنا دو، کوئی ایسی دوا بنا دو، کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دو، کوئی ایسا نسخہ لا کے دے دو، کوئی ایسا وظیفہ طریقہ بتا دو کہ کبھی اس دنیا سے جانا نہ پڑے، ہم ہمیشہ رہیں اس میں۔ اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ دولت خرچ کی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جس طرح انسان کو پیدا کیا، اس کی پیدائش کا ایک وقت مقرر کیا، اسی طرح اس کی موت کا وقت بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لوگ قلعوں میں بند ہو جائیں، لوگ کہیں جا کے چھپ جائیں، تو بھی موت سے نہیں بچ سکتے، تو بھی موت سے نہیں بچ سکتے، موت ان کو آ کر ہی رہے گی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک لازمی حکم ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ ہر شخص کو ہر شخص نے جو پیدائش کے بعد زندگی کا مزہ چکھا، اسے موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی موت سے دوچار ہونا ہے۔ میرے بھائی، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، خوشی کی زندگی تھی، شیطان نے آ کے ورغلایا، کیا کہا؟ کیا میں ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ اگر وہ کام تم کر لو تو تم جنت سے، یہ جو جنت ہے، یہ جو ہری بھری ہے، یہ جو خوش نما ہے، یہ تم کو کبھی بھی چھوڑ کے جانا نہ پڑے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور کیا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو کھانے سے منع کیا تھا اس چیز کو کھا بیٹھے، اور کیا ہوا؟ جنت سے نکال دیے گئے۔ بات دو بنیادوں پہ۔ پہلی بنیاد یہ کہ انسان جس جگہ رہتا ہے اس کو اگر وہاں پہ دل لگ گیا تو چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دل لگ گیا تھا جنت میں، وہ اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اسی لیے شیطان نے کیا بہکاوا دیا؟ کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ کبھی بھی یہ جگہ تم سے نہ چھینی جائے، تم ہمیشہ یہیں پہ رہو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا دل وہاں پہ لگ گیا تھا، وہ اس کی باتوں میں آ گئے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، شیطان نے کہا کہ ایسا طریقہ بتاؤں گا اگر وہ کرو گے تو ہمیشہ رہو گے، لیکن شیطان کا وعدہ جھوٹا نکلا۔ تو ٹھیک ایسا ہی وعدہ وہ دنیا کے بارے میں کرتا ہے۔ جنت میں تھے، وہاں پہ حسد کے مارے انسان کو وہاں سے نکلوایا، اب دنیا میں ہے تو اب یہاں پہ حسد کے مارے، انسان سے دشمنی کے مارے انسان کو ایسی عادتوں میں، ایسے خیالات میں مبتلا کر رکھا ہے جیسے اسے کبھی اس دنیا سے نہیں جانا ہے، جیسے اس دنیا سے اسے کبھی نہیں جانا ہے۔ یہ شیطان کے دھوکے، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی موت کا بھی ایک وقت مقرر کیا۔ کسی کو بچپن میں چلے جانا ہے، کسی کو جوانی میں چلے جانا ہے، کسی کو بڑھاپے میں جانا ہے، کسی کو بیماری کی حالت میں تڑپ کے جانا ہے، اور کسی کو صحت مندی کی حالت میں چلے جانا ہے۔ اچھے بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے سمجھدار بندے وہ ہیں جو اس دنیا میں آنے کے بعد پھر اس دنیا سے نکل کر جس دنیا میں جانا ہے، جس جہان میں جانا ہے، اس جہان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جیتے ہوئے آخرت کو بھولتے نہیں ہیں، آخرت کی فکر میں وہ دن رات رہتے ہیں، دنیا کماتے ہیں، دنیا کا کھاتے ہیں، شادیاں، بچے سب ہے، کاروبار ہے، کوششیں ہو رہی ہیں دنیا کے لیے، حلال رزق کمانے کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن آخرت کا جو خیال ہے اس کو کبھی بھی فراموش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ لوگوں اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کے آؤ، اللہ کی جنت اور مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے
اپنے نیک بندوں کے بارے میں کہا ہے۔ یہاں پہ حکم دیا لوگوں کو، پھر نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ نے ایک حکم دیا، پھر اس حکم کو ماننے والے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے، جن میں سے سب سے پہلا نمبر آتا ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ اللہ کے تمام بندوں میں جو سب سے زیادہ نیک ہیں، جو سب سے پہلے نیک ہیں، اول نیک شخصیات وہ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول علیہ السلام، ان کے بارے میں، اور پھر جو ان کے راستوں پر چلتے ہیں، انبیاء کے بعد انبیاء کے راستوں پر جو چلتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، نیک کاموں کی طرف بھاگ بھاگ کے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں اس کے انعام کی، نیک اعمال کے بدلے میں، مگر ساتھ ہی اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ہمارے نیک اعمال برباد ہو گئے، کہیں ہم گناہ میں پڑ گئے، کسی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، یہ سوچ کے وہ ڈرتے بھی ہیں اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی مومنین میں سے، اللہ کے اچھے بندوں میں سے لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ، صدقہ سب کرتے ہیں، ساتھ میں ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اور وہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی کی طرف دوڑ دوڑ کے پہنچتے ہیں۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کرتے ہیں پھر ان کے دل کانپتے ہیں، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے کہ وجلۃ وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں، کیا یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو بدکاری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں وغیرہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدیق کی بیٹی عائشہ نہیں، یہ بات ان لوگوں کے بارے میں ہے جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، مگر پھر بھی اللہ سے ڈرتے۔ کیوں؟ وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال میں کوئی کوتاہی تو نہیں کہ جس کے سبب ہمارے اعمال قبول نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع تو نہیں کر دے گا، یہ سوچ کے وہ ڈرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک مومن کا ایک منافق کا یہی فرق ہوتا ہے میرے بھائی۔ مومن آدمی نیکی کر کے فکر مند رہتا ہے کہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اس کی بڑی مثال کہاں ملتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین رحمہم اللہ، رمضان کا مہینہ آنے سے 6 مہینے پہلے سے وہ دعائیں کرتے تھے، کیا؟ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کا قیمتی مہینہ عطا کر تاکہ ہم اس مہینے میں خوب عبادتیں کر سکیں اور بڑا ثواب حاصل کر سکیں۔ اور رمضان کا مہینہ جب ختم ہو جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے کہ یا رب وہ عبادتیں جو تیری خاطر کی گئی ان کو قبول کر لے، وہ جو رمضان میں ہم نے عبادتیں کی ان کو قبول کر۔ یہ حال ہوتا ہے مومنین کا، نیکی کرنے کے بعد نیکی کے قبول ہونے کی بھی فکر کرتے ہیں، اس میں جو ہے بھولے جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں رب العالمین کے سامنے۔ اور ایک منافق کا حال یہ ہوتا ہے میرے بھائی، ایک تو نیکی صحیح نہیں کرتا اور پھر نیکی صحیح نہیں کر کے بھی بڑا مطمئن رہتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو نماز پڑھا، میں تو صدقہ کیا، ایسا۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، ہم ہمیشہ نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کے قبول ہونے کی دعا بھی کریں،
اب یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کرے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کے عمل کرے، اللہ سے بیٹھ کے دعا کرے اللہ میرا عمل قبول کرے، نہیں، دل کی نیت، دل کا ارادہ، آپ کے دل کی خواہش، تمنا، یہ کافی، اخلاص کے ساتھ نیک عمل کریں، صرف اللہ کی خاطر کریں، اور اس کے قبول ہونے کے لیے اللہ سے دل میں عاجزی کا احساس رکھیں، یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نماز پڑھے، اللہ کی خاطر نماز پڑھے، اور نماز کے بعد استغفار کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ نماز کے بعد استغفار اس لیے ہے میرے بھائی کہ نماز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے اور ہماری اس نماز کو، اس نیکی کو قبول کرے۔ نیکیوں کی فکر کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، مومن کے دل کا حال ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کی فکر کرتا ہے۔ میرے بھائی، آخرت کی فکر کرنا، آخرت کی تیاری کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیسے کریں آخرت کی تیاری؟ کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو اسے کیا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا، نیک اعمال کرتا جائے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کرے۔ نیک عمل کرے گا لیکن شرک کرے گا، نیک اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کا بھلا چاہتا ہے۔ جہاں اللہ نے ان کو نیک عمل کرنے کا حکم دیا، وہیں نیکیوں کی حفاظت کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ایک نیک عمل کرے میری خاطر اور پھر مجھے اس عمل کو برباد کر دینا پڑے، مجھے اس کا کوئی ثواب نہ دینا پڑے، ایسی نوبت نہ آئے، یہ اللہ نہیں چاہتا۔ یہ اللہ چاہتا ہے کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ میں اپنے بندے کا ثواب جو ہے ضائع کر دوں۔ اسی لیے کیا کہتا ہے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، نیک عمل کرو، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور شرک، کوئی بھی قسم کا، کسی بھی قسم کا شرک مت کرو۔ کیوں؟ اگر نیک عمل کر کے پھر شرک کرو گے یا نیک عمل کے ساتھ شرک بھی کرو گے تو آپ کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ مہربان ہے، ان کو اپنی نیکیوں کی حفاظت سکھا رہا ہے۔ جب اللہ کی خاطر نیک اعمال کرو تو پھر دھیان رکھنا کسی بھی قسم کا شرک مت کرنا، ورنہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بندوں کی دو قسم، ایک قسم بتاتا ہے، ایک طرح کے لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ نہیں بلکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں، دنیا کے بارے میں بڑا پتہ ہوتا ہے، دنیا میں وہ بڑے ماہر ہوتے ہیں، دنیاوی امور میں، دنیاوی معاملات میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے تعلق سے غافل ہوتے ہیں۔ اگر یہ اپنی مہارتیں، اپنی عقل، اپنا وقت، اپنی طاقتیں، اپنی صلاحیتیں آخرت کے لیے استعمال کرتے تو بڑے کامیاب ہوتے، لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو، اللہ کے دیے ہوئے وقت کو، زندگی کو، مال کو، صلاحیتوں کو، مہارتوں کو دنیا کے لیے خرچ کر دیا، پھر یہ آخرت میں خالی ہاتھ رہ گئے۔ آخرت میں ان کے پاس ان کو بچانے والی کوئی چیز نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بات تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو زیادہ اہم سمجھتے ہو، دنیا کی زندگی تمہارے لیے زیادہ اہم ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ اللہ یہ بتاتا ہے کہ آخرت کی زندگی بہت بھلی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی خاطر جسے معلوم ہے، انسان جس کے بارے میں جانتا ہے کہ اسے چھوڑ کے جانا ہے، پھر بھی یہاں کے لیے کتنی کوشش کر رہا ہے، آخرت کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں، جبکہ اسے وہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اولاد، عورتیں، بیویاں، بچے، دولت، سونے چاندی کے خزانے، یہ جانور، یہ مویشی، یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ کھیتیاں، یہ ساری چیزیں ان سب سے بھی بہتر اللہ کے پاس ہے، ان سب سے بھی بہتر اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھو جس رب نے اس دنیا کو خوبصورت بنایا ہے، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، فلاں ملک کا فلاں حصہ فلاں جگہ جو ہے اتنی خوبصورت ہے کہ جنت بھی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی، ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ۔ جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ باتیں کرتے ہیں، مومن ایسی باتیں نہیں کرتے، مومن لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ دنیا کی کچھ خوبصورت جگہوں کو دیکھ کے وہ کیا کہتے ہیں، ارے وہاں گئے تو ایسا لگتا ہے جیسے خوبصورتی نیچر کی یہیں پہ ختم، اس سے زیادہ کیا خوبصورت ہو سکتا ہے نیچر، ایسی بات کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی عورت حور، اس کا خالی دوپٹہ، اس کی جو اوڑھنی ہے وہ اتنی قیمتی، اتنی خوبصورت، اتنی زیادہ بہتر ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ نعمتیں سب جمع کر دی جائیں گے تو اس ایک اوڑھنی کے برابر نہیں پہنچ سکتی، اس ایک اوڑھنی کے برابر نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ جو دنیا ہم کو خوبصورت لگتی ہے، یہ جو دنیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اللہ کے بندو جس رب نے اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کی چھوٹی سی خوبصورتی پر آپ اس قدر حیران ہیں، یاد رکھیے اسی رب نے جنت کو پیدا کیا ہے، اور وہ جنت کہیں 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 زیادہ خوبصورت ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو عقل مند آدمی کون ہے جو اس دنیا کی خاطر زیادہ محنت کرے یا اس دنیا کی خاطر زیادہ محنت کرے؟ میرے بھائی آخرت کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دو قسمیں بتائی ہیں، ایک وہ لوگ ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں کیا کہتے ہیں، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے، دنیا میں دے، دنیا میں دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر، آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، یا دنیا کی بھلائیاں بھی عطا کر، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون، کہ لوگوں میں سمجھدار، عقل مند، اچھے لوگ وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف بھاگ بھاگ کے گئے تو انعام کیا ملا؟ انعام کیا ملا؟ اللہ نے ان کو اپنے قریبی بندوں میں شامل کر لیا، اللہ نے ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں اپنا لیا، بنا لیا ان کو، یہ اللہ نے ان کو انعام دیا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ بڑی چیز حاصل کریں، بہت بڑی کامیابی حاصل کریں، ہمیشہ خوش رہیں، تو ان کو چاہیے کہ آخرت کے معاملے میں اپنی کوششوں کو ڈالیں، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکائیں، جد و جہد کریں۔ یاد رکھیں جو آدمی دنیا کے لیے زیادہ تھکے گا وہ آخرت کے معاملے میں پیچھے رہ جائے گا، جو آدمی آخرت کے معاملے میں زیادہ تھکے گا وہ بھلے سے دنیا کے معاملے میں پیچھے رہ جائے لیکن پھر بھی وہ ناکام نہیں ہے بلکہ حقیقی کامیاب ہے۔ اور یاد رکھو آپ کو تھکنا ہی تھکنا ہے، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ جان ہے ہی اس لیے کہ آپ کو تھکنا ہی تھکنا ہے، یا تو یہاں تھکو یا تو وہاں تھکو، یہاں تھکے وہاں سکون، یہاں کی راحت دیکھے تو پھر وہاں تھکو گے، وہاں
تھکو گے، یعنی یہاں اللہ کی خاطر تھکو گے تو آخرت میں سکون کی زندگی حاصل کرو گے۔ لیکن اگر یہاں تمہیں آرام چاہیے، اللہ کی کوئی بات نہیں ماننا چاہتے، اپنی آزادی چاہیے، جیسی چاہے زندگی جینا چاہتے ہیں، جو چاہے کرنا چاہتے ہیں، منمانی کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں تھکو گے، بہت تھکو گے، اور وہ تھکن کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے ہیں۔ میرے بھائی، دنیا ہو چاہے آخرت ہو، یہ دونوں جگہ انسان کو اگر کوئی چیز حقیقی فائدہ دے سکتی ہے تو اس کے نیک اعمال، کہ دنیا ہو چاہے آخرت ہو، دونوں ہی جگہوں پر اگر انسان کو حقیقی فائدہ، حقیقی سکون، حقیقی کامیابی اگر کوئی چیز دے سکتی ہے تو صرف نیک اعمال ہیں۔ آپ نیک اعمال میں بہت زیادہ کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے صحیح حاکم میں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوان ہیں یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپا نہیں آئے گا، بڑھاپا آئے گا، تو بڑھاپے میں کیسا رہنا ہے یہ تم جوانی میں طے کرو، جوانی میں طے کرو۔ جو لوگ اپنی صحت کی حفاظت جوانی میں کر لیتے ہیں، بڑھاپا ایک حد تک بہت بہتر گزرتا ہے ان کا۔ جو لوگ اپنی جوانی کو غلط کاموں میں، غلط عادتوں میں، غلط چیزیں کھانے میں، غلط چیزیں پھونکنے میں، جلانے میں اڑا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، ان کا بڑھاپا بڑا برا گزرتا ہے، خود اپنی ذات کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں، اپنی فیملی کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو، اپنی فرصت کو، خالی وقت کو مصروفیت کے وقت سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اس لیے کہ اس دنیا کے بعد اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہے گی، اور اس دنیا کے بعد جنت یا جہنم کے علاوہ اور کوئی مقام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ شاعر کہتا ہے، فیا ساہین فی غمرۃ الجہل والہویٰ، کہ وہ شخص جو دنیا کی لذتوں میں، یہاں کی آرزوؤں کے بھنور میں شکار ہو کر پھنس گیا ہے تو عنقریب بہت جلد شرمندہ ہوگا۔ ہوش میں آ جا، کیونکہ وہ وقت قریب پہنچ گیا جس کے بعد سوائے جنت کے یا دہکتی ہوئی جہنم کے کوئی اور چیز نہیں ہے۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ، قیامت کے دن کسی بھی بندے کے پاؤں اپنی جگہ سے رب کے سامنے سے ہل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے، بھاگ نہیں سکتا بندہ، چھپ نہیں سکتا، لا مفر، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے۔ جائے گا بھی تو کہاں جائے گا؟ ساری زمین اللہ کی، سارا مقام اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جب حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا قیامت کے دن، کسی بھی بندے یا بندی کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ نہ لے۔ عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں، یہ جو زندگی ہے ملی ہوئی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، کن کاموں میں گنوایا، اس عمر کو کن کاموں میں گزارا، جواب دے۔ ایسا نہیں کہ صرف سوال کیا جائے گا، بندہ جواب نہیں دے گا پھر چھوٹ جائے گا، یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ یا تو آپ کامیاب ہونا چاہ رہے تو جواب دو، پرچے میں فل کرو، انٹرویو میں آپ جواب دو۔ آپ کو کامیاب نہیں ہونا ہے تو آپ چلے جاؤ، آپ کی مرضی ہے، آپ کو جواب نہیں ملیں گی یا آپ کامیاب نہیں ہوئے، اتنا ہوتا۔ لیکن آخرت میں یہ نہیں ہے، جواب دینا ہی دینا، دینا ہی دینا، اعمال نامے سامنے ہوں۔ پہلا سوال عمر کے بارے میں، یہ جو زندگی دی گئی تھی کن کاموں میں گزارے، کیا کرے،
عن شبابه فيما افناه فيما ابلاه، جوانی کے بارے میں خاص طور سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. یہ جو جوانی کی عمر ہے، یہ جو جوانی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 13-14 سال کی عمر کو نوجوانی، نو یعنی نیا، جوانی معلوم، نوجوانی، ابھی جوانی کی شروعات ہو رہی ہے. 13, 14, 15 سال یہ نوجوان ہے، یا ایک لحاظ سے 18 سال تک کہہ سکتے نوجوان ہے. لیکن اس کے بعد تقریباً 42 سال یا 38 سال تک آدمی جوان ہوتا ہے. یہ اس کی عمر کی جوانی کا حصہ ہے. یہ کیا کرے، اس میں کیا کرے، جوانی کو کن کاموں میں لگائے؟ بولو، جوانی میں تم نے کیا کارنامے کیے؟ پوچھا جائے گا. اس کے بعد مال کے تعلق سے پوچھا جائے گا، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، ساری چیزوں کے بارے میں ایک سوال، لیکن مال کے بارے میں 2 سوال. مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. کہاں سے کمایا ٹھیک ہے، کمایا، خرچ کہاں کیا؟ میرے بھائی، مال کمانے کے سلسلے میں بھی محتاط رہو، مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بھی محتاط رہو. یہ مت سمجھو میرا مال نہیں، اللہ کا مال، یہ اللہ نے دیا ہے. تو مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور سوال ہوگا کہ زندگی میں جو تمہیں علم ملا دین کے تعلق سے، اس پر تم نے کتنا عمل کیا؟ دین کا علم ملا، معلوم ہے کہ اللہ نے اس بات سے منع کیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت یہ کہتی ہے مسلمانوں کو ایسا رہنا چاہیے، اسلام یہ سکھاتا ہے. معلوم ہے عمل کتنا کرے، اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا. اللہ کے بندو، اس دنیا میں جیتے ہوئے، اس دنیا کی مصروفیات میں لگے ہوئے بھی آخرت کو فراموش مت کرو، آخرت کی فکر کرو. اس جہان کے بعد ایک اور جہان ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے. یہ زندگی چھوٹی ہے، وہ زندگی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کا اختتام کبھی بھی نہیں ہوگا. آخرت میں بندہ نہیں مرے گا، کبھی بھی نہیں مرے گا. یہ جو موت ہے یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، دنیا کی زندگی کے ساتھ خاص ہے. آخرت میں موت نہیں ہے، آخرت میں صرف زندگی ہے. بندہ اپنا مقام طے کرے، یا تو جنت میں جائے گا یا پھر جہنم میں جائے گا. اس دنیا میں وہ فیصلہ کرے، اس دنیا میں طے کرے کہ آخرت کے لیے وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ کیا راستہ اپناتا ہے. چوائس آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں. جب تک یہ زندگی ہے ہمارے ہاتھ میں فیصلہ کرنے کا اختیار موجود ہے. میرے بھائی، آخرت کی تیاری کرتے رہو، روز آخرت کی تیاری کرتے رہو، آخرت کی تیاری کرتے رہو. نہ جانے کس گھڑی زندگی کی شام ہو جائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا وأصلح لنا كل أمرنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اخذل الكفر والكفرة والمشركين والظالمين. لا حول ولا قوة
إلا بك يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.